بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دیکھنے میں تو وہ ایک حویلی ہی نظر آتی تھی، مگر کہنے والے کہتے تھے کہ یہ عمارت کسی بادشاہ کے عالی شان محل سے کم نہیں لگتی۔ شاہو نے اسے بڑی لگن سے بنوایا تھا، چاروں طرف خوبصورت درخت بھی لگوائے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان درختوں پر پھل کیا لگتے، پتے بھی نہ ہونے کے برابر ہی نظر آتے۔ حویلی کی پچھلی طرف خوبصورت اور لہلہاتے ہوئے کھیت بھی شاہو کے ہی تھے۔ جتنے بھی کسان تھے ان میں سب سے اچھی فصل شاہو کی ہوتی، وہ سب سے زیادہ محنت کرتا۔ موتی جو کہ بہت لالچی اور ظالم تھا، اس نے جیسے ہی حویلی کے بارے میں سنا تو اگلے ہی دن اس نے شاہو کو اپنے پاس بلوایا اور بولا کہ تم ایک کسان ہو، تمہیں بھی دوسرے کسانوں کی طرح کچے مکان میں رہنا چاہیے، اتنی شاندار حویلی تمہاری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر شاہو نے کہا کہ میں کسان ہی نہیں، ذمہ دار بھی ہوں۔ اب تک میں نے زمین پر اپنا خون پیسہ بہایا ہے، میں نے اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے یہ حویلی بنوائی ہے۔ موتی نے ناراض ہو کر کہا کہ تم تو بڑے گستاخ نکلے، ابھی تم میری حیثیت نہیں جانتے، اب تم اس حویلی میں نہیں رہ سکتے۔ شاہو نے کہا جناب، آپ کے والد بھی تو ایک لوہار تھے، پورا دن محنت کر کے 4 پیسے کما لاتے، گھر کا خرچ چلاتے اور آپ کو تعلیم بھی دلواتے۔ آپ اعلیٰ افسر بن گئے، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ افسر کیوں بن گئے؟ جائیے آپ بھی جا کر اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لیں۔ اس بات پر موتی اور آگ بگولا ہو گیا۔ شاہو نے کہا کہ سچ کہنے میں تو کوئی برائی نہیں، جب آپ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ افسر بن سکتے ہیں تو میں محنت مزدوری کر کے حویلی کیوں نہیں بنوا سکتا؟ موتی نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی جرت نہ کرنا۔ شاہو نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور سلام کیے بغیر ہی چلا گیا۔ موتی بہت دیر تک غصے میں بڑبڑاتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہو اس سے ڈر کر حویلی کو اس کے ہاتھوں فروخت کر دے گا، مگر شاہو بالکل خوفزدہ نہیں ہوا۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن اس کے مخبر نے اسے اطلاع دی کہ شہر سے باہر ایک راہگیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی لاش جھاڑیوں میں پڑی ہے۔ اس خبر نے موتی کو ایک نئی تدبیر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے مخبر سے کہا کہ تم اس لاش کو اٹھوا کر فوراً شاہو کے کھیت میں ڈلوا دو اور اس کے پاس ہی ایک ہتھیار بھی رکھ دو۔ پھر اس نے مخبر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا۔ مخبر نے موتی کو سلام کیا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سب کچھ کر دیا جو موتی نے اسے کہا تھا۔ ادھر شاہو جیسے ہی کھیت میں داخل ہوا، سوچنے لگا کہ کس بے رحم آدمی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے پایا نہ تھا کہ سپاہیوں نے اسے آ گھیرا اور بڑے ذمہ دار اختر کے پاس حاضر ہو گئے۔ اختر نے جب سنا کہ شاہو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے تو اس نے موتی سے کہا کہ لاش کو بھی یہاں لانے کا انتظام کیا جائے۔ موتی کی واپسی تک شاہو ذمہ دار اختر کے سامنے اپنی بے گناہی کا رونا روتا رہا، لیکن اختر نے ایک نہ سنی، کیونکہ موتی کے آدمی نے اختر کو کہہ دیا تھا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو شاہو لاش کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہو نے اختر کو اپنی بے گناہی کے بارے میں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر آدمیوں کے بیان نے اس کی بے گناہی کے تمام مواقع ختم کر دیے۔ اختر نے حکم دیا کہ شاہو کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور اس کی حویلی اور دوسری جائیداد کو بیچ کر اس کی رقم قتل ہونے والے آدمی کے وارثوں کو دی جائے۔ اگلے دن شاہو کو پھانسی دی گئی۔ گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ موتی شاہو کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھانسی چڑھنے سے پہلے شاہو نے موتی سے کہا، لوہار کے بیٹے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرا خون عبرت ناک طریقے سے میرے ہی ہاتھوں ہوگا، کیونکہ میری موت کا یہ پلان تو نے بنایا ہے۔ موتی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذمہ دار کے حکم پر شاہو کی زمین جائیداد نیلام کر دی گئی۔ موتی بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے ہی بولی لگائی اور سب سے زیادہ بولی لگانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ موتی نے کم قیمت میں حویلی اور ساری جائیداد خرید لی۔ حویلی میں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ وہاں ایسی چیزیں تھیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اسے صاف ستھرا کروا کر اس میں ذمہ داروں کی دعوت کرنے کا انتظام کیا۔ اختر حویلی میں پہنچا تو اس کو موتی کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے موتی کا پوچھا تو ایک ملازم نے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں ہیں۔ ملازموں کے ہمراہ موتی کو بلانے دوسرے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔
कोई जवाब न आ रहा था। अख्तर ने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। उसने दरवाज़ा तोड़ने के बाद कमरे में दाखिल होकर देखा तो मोती कुर्सी पर सर मेज झुकाए बैठा था। अचानक अख्तर ने रोशनदान की तरफ देखा। उसे लगा कि धुआं रोशनदान से बाहर जा रहा है। अख्तर को लगा जैसे शाहू का चेहरा धुआं बनकर रोशनदान के रास्ते से निकल रहा हो। ये बात दूसरे लोगों ने भी महसूस की थी। करामत बहुत ही मालदार था। इसका ठीक ठाक कारोबार था। इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम सदफ था। सदफ बहुत ही खूबसूरत थी और शाहू के साथ खेल कूद कर जवान हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। उससे कहता था कि बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। जवाब में सदफ कहती कि मेरे अम्मी अब्बू कभी भी मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे क्योंकि तुम एक गरीब हो और मेरे अब्बू बहुत ही मालदार हैं। शाहू कहता कि मैं बहुत सारी दौलत कमाऊंगा तब तुम्हारे वालिद मान जाएंगे। तभी से वो मेहनत करने लगा था। करामत उसे इस तरह मेहनत करते देखता तो कहता ये लड़का किसी ऊंचे मुकाम पर जाएगा। और फिर काफी दौलत कमाने के बाद सदफ के बाप को भी यकीन आ गया कि शाहू एक अमीर इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकता है। तब उसने बेटी का रिश्ता शाहू के साथ पक्का कर दिया और 6 महीने के बाद शादी की तारीख रख दी गई। शाहू ने सोचा ये तो काफी लंबा अरसा है। फिर सोचा जहाँ इतने साल गुजारे हैं वहाँ ये 6 माह भी गुजर जाएंगे। लेकिन 6 महीने का इंतजार करते हुए 5वें महीने मोती ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। शाहू के मरने के बाद करामत को एक बार फिर अपनी बेटी की फिक्र लग गई। उसने छोटे जिम्मेदार के बेटे से सदफ का रिश्ता तय कर दिया। सदफ को पता चला तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। कह दिया कि शाहू के मरने के बाद वो किसी से शादी नहीं करेगी। जिम्मेदार बिलाल का बेटा हसमुख और खुश इखलाक नौजवान था। शहर में उसकी काफी जायदाद थी और ये रिश्ता भी बुरा नहीं था। सदफ के इनकार के बावजूद वालिदैन ने उसकी शादी जबरदस्ती बिलाल के बेटे इकराम से करने की ठान ली। इकराम की बारात आई। मकान बहुत सजा हुआ था। खूब रौनक लगी थी। निकाह खां भी आ गया। सदफ को दुल्हन बनाया गया और उसे लाकर दूल्हा के साथ बिठाया गया। इतनी देर में लोगों ने देखा दूल्हा के पीछे से धुआं सा उठना शुरू हो गया। लोगों ने हैरान होकर देखा क्योंकि वो धुआं शाहू की शक्ल में तब्दील होने लगा। धुआं खत्म हुआ तो लोगों ने देखा कि दूल्हा मुर्दा पड़ा था। लोगों ने कहा कि इसे शाहू की रूह ने मारा है। जमींदार अपने बेटे की लाश उठाए बेन करता वापस चला गया। सदफ बहुत खुश हुई कि उसने जो किसी से भी शादी न करने का अहद किया था वो शाहू ने टूटने नहीं दिया। उस वक्त के बाद सदफ मनहूस मशहूर हो गई। उसकी खूबसूरती देखकर पहले तो हर नौजवान आहें भरता उसके साथ शादी की ख्वाब देखता, लेकिन इस वाक़े के बाद इसको देखकर नौजवान अपना रास्ता बदल लेते। कोई उसका नाम लेना भी पसंद न करता। यहाँ तक कि अब तो उसका बाप भी उससे खौफजदा रहने लगा। वो सदफ का हर काम उससे पूछ कर करता कि कहीं शाहू की रूह नाराज होकर उसको भी ना मार दे। जिम्मेदार अख्तर को शिकार का बहुत शौक था। कई बार ऐसा होता कि वो रात को जंगल में ही ठहर जाता। उसके दोस्तों को उसकी ये आदत पसंद न थी। एक दिन अख्तर शिकार खेलने गया। सारा दिन गुजर गया। शिकार न मिला तो थक हार कर एक टीले पर बैठ गया। दोस्तों से बोला कि यहाँ तो कोई जानवर ही नजर नहीं आता। हमारा ख्याल है कि लोगों ने अब बहुत ज्यादा शिकार खेलना शुरू कर दिया है। तब अख्तर को उसके दोस्त ने बताया कि यहाँ पर सुना है जंगल में भूत आ गए हैं और जानवर उन भूतों के खौफ से कहीं और चले गए हैं। अख्तर अपने दोस्त की ये बात सुनकर हंस पड़ा। बोला हमने तो कभी यहाँ भूत नहीं देखा। उसी वक्त एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया जिसे सुनते ही अख्तर और सारे शिकारी एकदम खौफजदा हो गए। सब हैरानी से इस जानिब देख रहे थे जिस तरफ से कहकहों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद अख्तर ने सोचते हुए कहा ये जरूर किसी साजिश की आवाज थी, किसी जिन या भूत की नहीं। अचानक फिर वही कहकहा सुनाई दिया। एक शिकारी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आंखें फाड़ फाड़ कर चांद की फैली हुई चांदनी में इधर उधर देखने लगा। काफी फासले पर एक लकड़हारे को आता देखा जिसके हाथ में कुल्हाड़ा भी था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। अख्तर ने भी लकड़हारे को देखा। अपने साथियों से कहा कि ये कोई पागल है। सब लोग खड़े होकर उस बूढ़े को देखने लगे। एक ने कहा ये जरूर कोई बदरू है। दूसरा बोला इस पर तीर चला दो अभी मालूम हो जाएगा। एक शिकारी ने तीर निकाला
اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ ذرا زور سے چلانا کیونکہ وہ ہم سے کافی دور ہے۔ وہ ابھی نشانہ لے ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے سے یوں دھواں اٹھا جیسے کہ چمنی کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ جیسے ہی دھواں چھٹا تو شکاری کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ ٹیلے سے نیچے گر پڑا۔ دھوئے میں سب کو شاہو کی شکل نظر آئی، پھر وہ آسمان کی طرف پرواز کرتا غائب ہو گیا۔ دوسرے شکاری نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، روح تو یہ تھی جو ہمارے ساتھی کو گرا کر چلی گئی، دوسرا کون تھا؟ بوڑھے کا شاہو سے ضرور کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، ورنہ وہ اس کی حمایت میں یہاں نہ آتا۔ اختر نے کہا، نیچے اتر کر دیکھو ہمارا ساتھی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ یہ سن کر اختر نے اپنے آدمی اس بوڑھے کی طرف دوڑائے، اس سے حقیقت پوچھنا چاہتا تھا۔ 5-7 آدمی اس بوڑھے کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بوڑھا کبھی اپنا کلہاڑا کسی پتھر پر دے مارتا ہے تو کبھی کوئی درخت کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ کوئی دیوانہ شخص ہے۔ کبھی وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگتا تو کبھی عجیب و غریب باتیں کرتا۔ ایک شکاری نے اس سے کہا کہ اختر زمیندار تمہیں بلا رہا ہے۔ شکاری اسے لے کر اختر کے پاس چلے آئے۔ اختر نے پوچھا، تم یہاں رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ بوڑھا بولا، جنگل میرا ٹھکانہ ہے اور میں یہیں رہتا ہوں۔ کبھی یہاں میرا گھر ہوا کرتا تھا، مگر تم نے مجھ سے وہ گھر چھین لیا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس بد نصیب شاہو کا باپ ہوں جسے تم نے بے گناہ پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد اختر نے تفصیل سے شاہو کی پوری کہانی سنائی، جسے سن کر اختر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہو تو مر چکا تھا۔ اختر نے بوڑھے کو اس بات کی پیشکش کی کہ وہ اگر چاہے تو وہ دوبارہ اس حویلی میں جا کر رہ سکتا ہے، لیکن بوڑھے نے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اختر پریشان رہنے لگا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے بے گناہ شاہو کو پھانسی کیوں دلوائی۔ تحقیقات کرنے کی بجائے موتی کو جھوٹی گواہیوں پر ایک بے گناہ پھانسی پر لٹکا دیا۔ اختر نے سوچا کہ موتی کی لالچ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جائے۔ اب وہ کوئی اچھا کام کرنے کا سوچ رہا تھا جس سے شاہو کی روح کو سکون آ جائے۔ آخر اسے ایک بات سوچی۔ اس نے شاہو کے خاندان کی تحقیقات کروائیں۔ اسے پتہ چلا شاہو کا ایک بھتیجا بھی ہے جو تعلیم حاصل کر کے جوان ہو چکا ہے، اور اختر نے سوچا کہ اگر صدف شاہو کے بھتیجے وسیم سے شادی پر رضامند ہو جائے تو ان دونوں کی شادی کر کے انہیں حویلی میں آباد کرے گا۔ اس طرح شاہو کی روح کو بھی سکون مل جائے گا کہ اس کی صدف اسی کی بنائی ہوئی حویلی میں آباد ہو گئی۔ یہ سوچ کر اختر نے وسیم سے بات کی۔ وسیم کو ساری بات سمجھائی تو وہ شادی پر راضی ہو گیا۔ پھر اختر کی بات صدف تک پہنچائی گئی۔ صدف نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ صدف کے باپ نے اختر کا حکم سنایا اور کہا، اب رونا دھونا بند کر دے، اختر کی بات مان لے اور اس شادی پر راضی ہو جا۔ صدف کو وہ دن یاد آنے لگا جب شاہو کہا کرتا تھا، تم فکر نہیں کرو، میں بہت ساری دولت کما کر تمہارے باپ کو اس شادی کے لیے راضی کر لوں گا۔ پھر شاہو اسی روز سے دن رات محنت مزدوری کرنے لگا تھا۔ ایک دن وہ کرامت کے پاس گیا اور بولا، میں کھیتی باڑی کروں گا، آپ مجھے تھوڑی سی زمین قیمتاً دے دیں۔ کرامت اس کی بات سن کر خوش ہوا۔ اس نے اسے زمین بھی دے دی، ساتھ میں 2 بیل بھی دے دیے۔ شاہو کا بوڑھا باپ جب شام کو کرامت کے پاس جاتا تو کرامت اس کے بیٹے شاہو کی خوب تعریف کرتا، جسے سن کر شاہو کا باپ بہت خوش ہوتا اور شاہو جی جان سے محنت کرتا۔ ہر سال اس کی فصل پہلے سے زیادہ اچھی ہوتی گئی۔ 8 سال کے عرصے میں شاہو نے آس پاس کے لوگوں سے زمین خرید کر اپنے کھیتوں کو اور وسیع کر لیا۔ پھر ایک خوبصورت حویلی بھی بنا لی۔ حویلی میں ایک سے بڑھ کر ایک چیز لا کر رکھ دی۔ وہ سوچتا صدف جب بہا کر اس حویلی میں آئے گی تو وہ بہت خوش ہوگی۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے بولا، بابا تمہیں پتا ہے میں نے اتنی زمینیں کیوں خریدی ہیں، اتنی شاندار حویلی کیوں بنوائی ہے؟ صرف اور صرف صدف کے لیے۔ اب آپ خود دیکھ لیں میں اتنا امیر آدمی بن گیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب اس کے باپ کو مجھے داماد بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ باپ نے شاہو کو سمجھایا، صدف کا اس طرح رشتہ جا کر مانگنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم صدف کے باپ کی مہربانی کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس پر شاہو کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ 2-3 دنوں تک صدف سے خود بات کرے گا۔ چند دن بعد صدف سے ملاقات ہوئی تو اس نے صدف سے کہا،
وہ اپنی والدہ سے اس سے متعلق بات کرے گی۔ صدف مسکراتی ہوئی بولی، شاہو، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اپنی والدہ سے بات کر چکی ہوں۔ وہ تمہارے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے ابو سے بھی بات کی ہے، تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا میرے ابو میری امی سے کتنا ڈرتے ہیں۔ انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ یہ سن کر شاہو خوشی سے چہکنے لگا اور بولا، پھر تمہارے والدین نے کیا فیصلہ کیا؟ صدف نے کہا تھا کہ 6 مہینے تک شادی کا سوچ رہے ہیں، اور یہ 6 مہینے زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ صدف نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی دلہن بنے گی، مگر اب اسے دوسری بار زبردستی دلہن بنایا جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے سر جھکا لیا اور شادی پر راضی ہو گئی، مگر بے دلی سے۔ مقررہ تاریخ پر وسیم دلہا بن کر آ گیا۔ اختر اس شادی میں خود تو نہیں آیا، مگر اس کے سارے ساتھی اس شادی میں شریک تھے۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ بارات آ گئی تھی، لوگ دولہا کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ دولہا نے گھوڑے سے اترنے کے لیے دایاں پاؤں رکاب سے باہر نکالا ہی تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا دھواں پھر سے اٹھنے لگا۔ دولہا کی چیخ نکل گئی۔ دھوئیں نے شاہو کی شکل اختیار کر لی۔ ادھر دولہا گھوڑے سے نیچے گر پڑا، اس کی تو جیسے آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پل بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہر طرف وسیم کی موت کی خبر پھیل گئی۔ صدف کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، شاہو نے ایک بار پھر اس کا عہد ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اختر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے اعلان کروایا کہ حویلی کو تالا لگوا دیا جائے اور آئندہ کوئی بھی شخص صدف کی شادی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ بوڑھے کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ کوئی شخص شاہو کے والد کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ یوں اختر کی اچھائی کی کوشش بھی ضائع گئی۔ ادھر شاہو نے جو فصل بوئی تھی اب وہ پک کر تیار ہو چکی تھی۔ اختر نے یہ دیکھا تو گاؤں کے بہت سے لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آمدنی کے چوتھے حصے کے معاوضے پر فصل کی کٹائی شروع کر دیں۔ ملازموں نے فصل کاٹنا شروع کر دی۔ شاہو کا باپ ہاتھ میں کلہاڑی لیے وہاں آن پہنچا اور کہنے لگا، اس فصل کے مالک تم نہیں ہو، اس فصل کو اگانے والا میں ہوں اور میرا بیٹا۔ تو اگانے والا کوئی اور تھا اور فائدہ حاصل کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ مزدوروں نے کہا کہ ہمیں اختر زمیندار کا حکم ملا ہے اور معاوضے میں فصل کاٹنے پر ہمیں مامور کیا گیا ہے۔ بوڑھا بولا، ہاں میں سمجھتا ہوں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ویسے اگر اختر کا منشی آئے تو اسے کہہ دینا کہ تم اس فصل کے مالک نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا عجیب انداز میں کہکہے لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ ڈر گئے، لیکن اختر کا حکم تو ماننا تھا، سو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کام چھوڑ کر چلا جائے۔ شام کو منشی آ گیا۔ مزدوروں نے اسے بوڑھے کے متعلق ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ منشی نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں وہ بوڑھا سچ کہتا ہے، یہ فصل اس کے بیٹے نے بوئی تھی مگر اب وہ مر چکا ہے۔ اختر نے مجھے یہ زمین دے دی ہے، اس لیے اب میں ہی اس کا مالک ہوں۔ فصل کٹی تو منشی ارشد نے اس کو اچھے داموں بیچ کر مزدوروں کو وعدے کے مطابق ان کا معاوضہ دیا اور خود رقم لے کر جانے لگا تو اچانک شاہو کی روح نمودار ہو گئی، منشی کو مار کر وہاں سے چلتی بنی۔ اختر کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہو کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کیا تدبیر کرے کہ شاہو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا چھوڑ دے۔ اختر نے اپنے چند آدمیوں کو بھیج کر شاہو کے باپ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اختر نے بوڑھے کو بڑی مشکل سے اس بات پر راضی کیا کہ اگر وہ حکم دے تو صدف کی شادی بھی ہو سکتی ہے اور حویلی بھی دوبارہ آباد ہو جائے گی، لوگوں کا قتل ہونا بھی بند ہو جائے گا۔ بوڑھا بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ اختر نے خود اپنے بیٹے کے ساتھ صدف کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اختر کی بیوی بڑی مشکل سے راضی ہوئی کیونکہ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں دوسرے لڑکوں کی طرح اس کے بیٹے کی بھی موت نہ ہو جائے اور شاہو کی روح اسے مار نہ دے، مگر اختر کی تسلی دینے پر وہ راضی ہو گئی۔ مقررہ دن پر صدف کو زبردستی دلہن بنایا گیا۔ اختر کے حکم پر صدف کی بارات اسی طرح حویلی میں لے جانے کا انتظام کیا گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اختر اپنے بیٹے کی بارات کے ساتھ خود حویلی پہنچا۔ شاہو کا بوڑھا باپ بھی بارات کے ساتھ آیا تھا۔ دلہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ شاہو کے باپ نے
دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعا دی۔ اسی وقت بوڑھے کے قدموں کے پاس سے دھواں نکلنے لگا اور پھر وہ دھواں شاہو کی شکل اختیار کر گیا، لیکن آج وہ دھواں آسمان کی طرف بلند نہیں ہوا تھا بلکہ شاہو کے باپ کے قدموں میں ہی سمٹ کر غائب ہو گیا۔ بس پھر اس کے بعد دونوں کی شادی خیریت سے ہو گئی اور اس کے بعد شاہو کی روح کو سکون آ گیا۔ اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا، لگتا تھا کہ شاہو کی روح کو سکون مل گیا ہے۔ وہ اپنی محبت کو اپنے مکان میں آباد دیکھ کر اب شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگلے جہاں میں چلا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔